الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلاما علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی یہ ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا ہم اب سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، یہ حضور کے بڑے رازدار صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے بہت رازوں سے آگاہ فرمایا اور منافقین کے نام بھی ان کو بتائے اور لوگوں سے کہا کہ اگر جو یہ سنائیں اس کو سننا اور اس کی تصدیق کرنا۔ تو ارشادات رسول کے مطابق جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت عیس نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ یا حذیفہ، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، اب ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ کے ان رازدار صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے عیس، تم عمار کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، جدھر عمار ہوں تم بھی ادھر ہی رہنا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر
یعنی یاسر کے بیٹے، اور ان کی ماں کا نام سمیہ، جو بہت پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئی تھی، اور مشرکوں نے ان کو بڑی بری طرح سے تکلیفیں پہنچائی تھیں، مگر اس وقت بھی ان کی زبان سے اللہ ایک کا ہی نعرہ بلند ہوتا تھا، اور ان کے جسم سے، خون سے یہ آواز آتی تھی کہ اگر جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بھی نچوڑ لو گے تب بھی اس جسم سے یہی آواز آئے گی کہ اللہ ایک ہے۔ یہ حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں، حضرت یاسر کے بیٹے ہیں حضرت عمار۔ تو رسول اللہ کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ نے فرمایا پوچھنے پر کہ اے تم عمار کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، جدھر عمار ہوں تم بھی اس طرف رہنا۔ تو حضرت عیس نے کہا کہ یا حذیفہ، عمار تو ہر وقت علی سے چمٹے رہتے ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کا ساتھ پکڑ رکھا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ افسوس، حسد نے حاسدین کو جلا ڈالا۔ تم اس لیے عمار سے حسد کرتے ہو کہ عمار کو حضرت علی کی قربت حاصل ہے، حضرت علی کا تقرب حاصل ہے، حضرت علی کے قریب رہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حضرت علی کو عمار پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ عمار بہت بہترین لوگوں میں ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا وہ ارشاد دعائیہ تھا، یعنی اپنے رب سے مخاطب ہوئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، علی جدھر ہو ادھر حق ہو، اور جدھر علی گھوم جائیں ادھر حق بھی گھوم جائے۔ اے اللہ، جو علی کی مدد کرے، جو علی کا ساتھ دے، اے اللہ تو بھی ان کی مدد فرما۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بن گئے۔ مشکل دور تھا، امیر شام کی گورنری بڑی مضبوط تھی، اور تقریباً کئی صوبوں کے گورنر تھے، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور جو کسی ملک کے زیادہ اسٹیٹ پر اگر کسی کو حاکم بنا دیا جائے، گورنر بنا دیا جائے، ملک کے زیادہ صوبے اگر کسی کے ماتحت دے دیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طاقت کے مقابلے میں راشٹرپتی کی بھی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ امیر شام کو ایک طاقت تھی، حاصل ہو چکی تھی، کئی صوبوں کے گورنر تھے، تو بڑا مشکل دور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ بالکل یہ سچ ہے کہ بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی کے قاتلوں میں پورا ایک گروہ ہے، یہ صحیح سے پتہ چل جائے، تصدیق ہو جائے کہ فلاں فلاں قاتل ہیں، تو واقعی ان سے بدلہ لیا جائے۔ شک و شبہ کی بنیاد پر بغیر تصدیق کے یوں ہی کسی سے کیسے بدلہ لے لیا جائے؟
یہ معاملات چل رہے تھے. انہی معاملات کو لے کر کے نعمان بن بشیر حضرت عثمان غنی کا وہ خون آلود کرتا امیر شام کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ تمہیں وہ طاقت حاصل ہے کہ کئی صوبوں پر گورنر ہو، آپ دیکھتے نہیں کہ عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے. وہاں لوگوں کو، عوام کو جذبات دلا کر کے اور اس بات پر ابھار لیا گیا کہ امیر شام نے ایک عوام کی بھی اچھی خاصی ایک فوج بنا لی. بہرحال اسی سلسلے میں آگے، چونکہ ادھر خلیفہ برحق حضرت علی تھے اور ادھر امیر شام تھے، ان دونوں کے درمیان جنگ صفین بھی ہوئی، جنگ جمل بھی ہوئی. میں ان تمام واقعات کو حذف کرتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے اور فرمان رسول کو حدیث کہا جاتا ہے اور اللہ کے فرمان کو قرآن کہا جاتا ہے. تو فرمان رسول موجود ہیں صحاح ستہ میں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ حضور کا ارشاد ہے. اور عمار کو امیر شام کے لشکر نے جنگ صفین میں شہید کیا. رسول کے ارشاد کے مطابق اب آپ اس جماعت کو سمجھیں کہ وہ جماعت کتنی فضیلت والی ہے یا نہیں ہے. اب آپ اس بات کا فیصلہ کریں، چونکہ حضور کا فرمان ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور یہ بھی ہم نے صاف کر دیا کہ امیر معاویہ کے لشکر نے، اس جماعت نے جنگ صفین میں حضرت عمار کو شہید کیا گیا ہے. بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد بحیثیت بادشاہت، چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. تو چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اور حضرت حسن کچھ دن رہنے کے بعد یہ 30 سال پورے ہو گئے تھے اور پوری طرح سے امیر معاویہ نے ایک بادشاہت اختیار کر لی تھی اور بحیثیت بادشاہ کے وہ تھے. تو بحیثیت بادشاہ امیر معاویہ نے سب سے پہلا حکم جو اپنے گورنروں کو سنایا وہ یہ تھا کہ تمام مساجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں برسر منبر علی اور فاطمہ کو گالیاں دی جائیں. یہ امیر معاویہ کا یہ فرمان اپنے گورنروں کے لیے تھا. اور اس پر امیر معاویہ کے اہلکاروں نے تعمیل کی اور وہ خطبے شروع کیے. تقریباً 90 سال تک اسی طرح کے گالی گلوج والے خطبے مسجدوں کے ممبروں سے جمعہ کے خطبوں میں امیر معاویہ کے حکم پر حضرت علی اور فاطمہ یعنی اہل بیت کو گالیاں دی جاتی رہی. سب سے پہلا خطبہ جو شروع ہوا وہ کوفہ کی جامع مسجد میں جو امیر شام یعنی امیر معاویہ کے گورنر تھے زیاد بن امیہ، انہوں نے جمعہ کے خطبے میں یہ شروع کیا امیر معاویہ کے حکم پر کہ علی اور فاطمہ کو اہل بیت کو گالیاں دینی شروع کی. لیکن اسی مسجد میں حجر بن عدی جیسے اہل بیت کے عشاق اور ان کے ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس خطبے میں جو گالیاں دی گئیں ان گالیوں کی سختی سے تردید کی اور عوام کو مطمئن کیا کہ اے لوگو تم نہیں جانتے
جن کے لیے یہ گالیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کے کیا مراتب ہیں، یہ رسول اللہ کی جان ہیں اور مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ اہل بیت ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یعنی عوام کو ایک مطمئن کر دیا اور ان گالیوں کی سختی سے تردید کی۔ زیاد بن امیہ نے، جو کوفہ کے گورنر تھے، جنہوں نے یہ گالی گلوچ کا خطبہ شروع کیا، جب یہ حالات دیکھے تو امیر معاویہ کو اطلاع دی کہ اے امیر شام، میرے خطبے کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اور اس سرکاری فرمان، شاہی فرمان کی جو خلاف ورزی کی ہے، ان میں حجر بن عدی اور ان کے تمام ساتھی ہیں جنہوں نے میرے خطبے کی مخالفت کی ہے، جو یقیناً یہ شاہی فرمان تھا آپ کی طرف سے، اس کی مخالفت کی ہے، اور لوگوں میں اور ان کی عظمت کو بتایا گیا ہے اور لوگوں کو اہل بیت کی طرف سے مطمئن کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع پا کر امیر معاویہ نے ایک فوج بھیجی اور حجر بن عدی کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرا لیا اور ان سب کو قتل کرا دیا گیا۔ ان میں ایک شخص جن کا نام عبد الرحمن بن حسان تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ لیا گیا اور باندھ کر کے زندہ ہی قبر میں دفن کروا دیا گیا۔ دوسرا خطبہ مصر میں جو امیر معاویہ کے گورنر تھے عمرو بن عاص، عمرو بن عاص نے شاہی فرمان کے مطابق، امیر معاویہ کے حکم کے مطابق مصر کی جامع مسجد میں اپنا خطبہ شروع کیا، لیکن وہاں عوام میں اور اس مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر موجود تھے۔ جب حضرت علی اور فاطمہ کو گالیاں دی گئیں تو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر سے نہ رہا گیا، تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ افسوس، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے کہ جس سے ہمیں یہ سچا راستہ نصیب ہوا ہے، اسی کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آگے آئے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے اور اس خطبے کی مخالفت کی۔ تو عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے وہ خبر دی امیر معاویہ کو کہ اے امیر شام، میں نے آپ کے حکم کے مطابق شاہی فرمان پر عمل کیا، میں نے خطبہ شروع کیا اور علی اور فاطمہ کو گالیاں دینے شروع کی، لیکن یہاں پر محمد بن ابو بکر کا اثر لوگوں پر بہت ہے اور ان کے ساتھیوں کا، جس کی وجہ سے میرے خطبے کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ گورنر مصر کی اطلاع ملتے ہی امیر معاویہ نے ایک فوج مصر کو بھیجی اور اس فوج نے امیر معاویہ کے حکم پر محمد بن ابو بکر کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، اور محمد بن ابو بکر کو کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھوا کر اور گدھے کی کھال میں زندہ ہی کسوا کر دہکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امیر معاویہ کو قتل کرنا تھا تو سیدھے سادے طریقے سے بھی قتل کیے جا سکتے تھے۔ یہ کیسا ظلم تھا کہ ظلم کی حدوں کو پار کر کے بھی یہ ظلم کیے گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت کی ذرہ بھر بھی گنجائش موجود نہیں تھی، نفرت تھی، جس کی وجہ سے جو اہل بیت کا ساتھ دیتا تھا، یہ اہل بیت کے گن گاتا تھا، تو ان کو اس بے دردی سے قتل کرایا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر اس طرح سے ایسی ظلم سے، ایسی تکلیفوں سے قتل کرایا جائے گا تو عوام مرعوب ہو جائیں گے اور عوام میں کسی کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ جو اپنی زبان کھول سکے۔ آج اسی طرز پر کچھ شریعتی علماء جو فرقہ پرور علماء ہیں، ان تمام حرکتوں کو مذہب سمجھ رہے ہیں اور اپنی مذہبی تقریروں میں، جن کو جلسہ سیرت النبی کہا جاتا ہے، سیرت الرسول کا نام دیا جاتا ہے،
رحمت عالم کانفرنس کہی جاتی ہے، ان جلسوں میں اور اپنی مذہبی تقریروں میں اپنے مخالفوں کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھدے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غالباً اکثریت فرقہ پرور علماء کی اسی راستے پر جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے سامنے جاہل اور کافر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ راہ امیر شام سے ہی لی ہے ان لوگوں نے، ورنہ مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی پر اس طرح کے فتوے عائد کیے جائیں اور فتوے عائد کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ قتل کیا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو، کسی مومن کو گالیاں دینا ایک فسق ہے اور ان کے ساتھ لڑنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ کفر ہے۔ یہ تاریخی الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے اور فرمان رسول کے مطابق سیاہ ستہ کی حدیثوں میں سب کچھ موجود ہے۔ اب آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دین محمدی پسند ہے یا ان طاقتور امیروں کا مذہب پسند ہے، یہ اب آپ کو اختیار ہے اور آپ ہی سچائی کو سمجھیں، دل و دماغ کی روشنی میں سمجھیں اور عقل کی ترازو میں تولیں۔ اگر بات واقعی سچ لگ رہی ہو ہر طرف سے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ حق بات کو قبول کر لیں، ورنہ ان باتوں کو میری خارج کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔